آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرقس کی انجیل، مرقس 15 باب 21 آیت۔ اکیس اور 22 آیت ہم پڑھیں گے۔ مرقس کی انجیل اس کا 15 باب 21 اور 22 آیت یوں لکھا ہے: اور شمون نام ایک قرینی آدمی اسکندر اور روفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے، جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج مہینے کا پہلا اتوار بھی ہے۔ خداوند کا دسترخوان ہمارے درمیان بچھایا گیا ہے، جو خداوند کی عظیم ترین محبت کا ثبوت اور دسترخوان ہے۔ جو پاک کلام کا حصہ میں نے پڑھا ہے، اس میں سے میں شمون قرینی کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ گڈ فرائیڈے کے دن کا ہے، جب شمون قرینی کو مجبور کیا گیا کہ وہ یسوع مسیح کی صلیب کو اٹھائے۔ تو اس کے خاص پہلوؤں پر میں آپ کی توجہ آج مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ اسے خداوند کی صلیب اٹھانے کے لیے مجبور کیا گیا، اور پاک کلام بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس کے الفاظ کہ اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے تو وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کھولے۔ مرقس کی انجیل مرقس مقدس نے لکھی ہے، جو کہ ایک رومی شخص تھا، اور وہ قرین کا رہنے والا تھا، اور بعد ازاں جب وہ مسیحی ہو گیا تو وہ وہیں پر کلیسیا کا بشپ نگران مقرر کیا گیا تھا، اور پھر اس نے یہ انجیل رومیوں کے لیے لکھی، کیونکہ وہ رومی تھا۔ رومیوں کے لیے اس نے انجیل لکھی، اور یہ چاروں اناجیل میں سے پہلی انجیل ہے جو لکھی گئی تھی۔ چونکہ وہ رومی تھا، اس لیے وہ مسیح کے نسب نامے کی بات نہیں کرتا ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ڈائریکٹلی یسوع مسیح کی شخصیت اور خدمت کی بات کرتا ہے۔ یہ جو کردار ہے شمون قرینی کون تھا؟ وہ ایک یہودی شخص تھا جو قرین کا رہنے والا تھا، جو ایک یہودی بستی اور شمالی افریقہ میں موجود تھا، جو حالیہ لیبیا کہلاتا ہے۔ وہ لیبیا کا رہنے والا تھا، اور وہاں ایک شہر ٹریپولی کا وہ باسی تھا۔ آج کل اس جگہ کا نام سحات ہے، اور وہ یروشلم سے تقریباً
1820 کلومیٹر دور تھا، اور اگر کار کے ذریعے سفر کیا جائے تو تقریباً 22 گھنٹے درکار ہیں وہاں سے یروشلم آنے کے لیے۔ وہ یروشلم کیوں آیا تھا اور بیچارہ پکڑا گیا؟ چونکہ وہ یہودی تھا، اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ ہر یہودی مرد سال میں 3 بار یروشلم آیا کرے، بے خمیری روٹی یعنی عید فصح کو منانے کے لیے، اور ہفتوں کی عید یعنی عید پینتیکوست منانے کے لیے، اور پھر عید خیام دا فیسٹ آف ٹیبرنیکلز سیلیبریٹ کرنے کے لیے مسٹ تھا، اور اگر کوئی نہ آئے تو اس کے لیے موت تھی۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی دور ہو تو اس کے لیے بھی لا تھا کہ وہ کیسے آئے۔ یہ شخص شمون عید فصح منانے یروشلم کو آیا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے اس وقت کیسے آیا ہوگا، شاید گدھے پر، شاید خچر پر، شاید گھوڑے پر، یا شاید اونٹ پر آیا ہوگا۔ اور پھر اس نے پتہ نہیں کتنی دیر سے پیسے جمع کیے ہوں گے، تاکہ زیادہ راہ بھی ساتھ لینے کے لیے، اور اگر وہ جانور پر آیا ہے تو اس کا بھی کچھ چارہ لینے یا راستے میں خریدنے کے لیے، اور اگر فرض کیا وہ اونٹ پر بھی آیا ہو تو 50 میل ہر روز سفر کرتا، تو وہ تقریباً 1.25 ماہ یا 2 ماہ میں یہاں پر پہنچتا۔ اتنی دور سے وہ خداوند کی عبادت کرنے، خداوند کے حکم کی تعمیل کرنے، اور خداوند سے اپنی دلی محبت کا اظہار کرنے آیا۔ فرض کیا اگر آپ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ کیا آپ آتے؟ ہمیں تو یہاں قریب سے بھی آنے میں دقت پیدا ہوتی ہے، ساتھ آنے سے، تھوڑا اور آگے آنے سے، پھر اور بھی آگے آنے سے۔ لیکن یہ شخص خداوند کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اپنی دلی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ اور پہلو، اسے بیگار میں پکڑا، عید فصح کا موقع ہے، اور اسے مسیح کی صلیب اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ رومی کرتے کیا تھے؟ جس کو بھی صلیب دینا ہوتی تھی، اس کا جرم ایک کتبے پر، ایپیٹف پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈالا جاتا، اور پھر وہ 4 سپاہیوں کے پہرے میں مربع شکل میں، کافی سپیس درمیان میں ہوتی تھی، تاکہ صلیب اٹھانے والے شخص کو ہر کوئی دیکھ سکے۔ وہ شخص آگے آگے چلتا، اور پھر طویل راستہ اپنایا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور اس مصلوب ہونے والے شخص
سے عبرت حاصل کریں تاکہ وہ جرم نہ کریں جو یہ شخص کر چکا اور اب اسے مصلوب کیا جانے کو ہے۔ مسیح کے ساتھ بھی یہی ہوا اور یہی کیا گیا، اور جب خداوند یسوع مسیح کو لے جایا جا رہا ہے، وہ صلیب اٹھائے جا رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا یوحنا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پیچھے بہت سی عورتیں واویلا اور ماتم کر رہی تھیں، اور خداوند نے ان عورتوں سے کہا کہ میرے لیے مت روو، اپنی اولاد کے لیے روو، کیونکہ اس ملک میں ایک بہت بھیانک سزا اس قوم پر آنے کو ہے۔ خداوند جاتے ہوئے بھی یروشلم کی تباہی جو 70 میں ہونے کو تھی بیان کر رہے تھے کہ اپنی اولاد پر رو، اور مبارک ہیں وہ عورتیں جو بھانج ہیں یا جن کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ انہیں اپنی اولاد کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس وقت بہت ہی بھیانک قسم کی ہلاکتیں عمل میں آئیں گی۔ یروشلم کو برباد کر دیا جائے گا، اس قوم کو تتر بتر کر دیا جائے گا، اور اس وقت یہ ہوا تھا جب یہ 70 سن آیا، 20,000 یہودیوں کو اسیر کر کے بیچ ڈالا گیا، اور 10 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو جب خداوند صلیب کی طرف جا رہے تھے اور غم سے نڈھال، درد سے شدید درد میں مبتلا اور پسینے سے شرابور، تو ایک روایت یوں ہے کہ جو عورتیں ساتھ ساتھ تھیں، ایک عورت کو خداوند پر بہت ہی ترس آیا، اس کا دل ترس سے بھر گیا، اس نے اپنا دوپٹہ لیا، خداوند کو دیا کہ وہ اپنا پسینہ پونچھ لیں۔ خداوند نے اس عورت کی عقیدت کو قبول کیا اور پونچھ کر اسے واپس دے دیا، اور روایت بیان کرتی ہے کہ یسوع کا چہرہ اس پر پرنٹ ہو گیا معجزانہ طور پر۔ اس عورت کا نام ہسٹری بیان کرتی ہے ویرونیکا تھا۔ اور بعد ازاں ایک اور روایت جو ولیم بارکلے اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ پلاطوس جس نے یسوع مسیح کی مصلوبیت کا پروانہ جاری کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، وہ شفا نہیں پا رہا تھا، اور یہ خبر اسے ملی کہ ایک عورت نے یوں کیا تھا، اپنا رومال یسوع کو دیا تھا پسینہ پونچھنے کے لیے، اور جب اسے پونچھ کر واپس دیا گیا تھا تو یسوع کا چہرہ اس پر پرنٹ ہو گیا تھا۔ سب کچھ کرنے کے بعد یہ رومال حاصل کیا گیا اور اس نے اپنے بدن پر پھیرا اور پھر وہ شفا پا گیا۔ شمعون کو مجبور کیا گیا، لکھا ہے بیگار میں پکڑا۔ رومی دور میں یوں ہوتا تھا، آپ نے یہ سنی ہوگی مثل پروورب سنی ہوگی، when you are at Rome do as the Roman do۔ جب آپ روم میں ہیں تو پھر وہی کریں جو رومی کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، آپ ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ہیں۔ روم میں یہ دستور اور قانون تھا،
رومی سپاہی کسی شخص کو بھی کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے کرتے تھے؟ جو ان کے پاس سپر ہوتی تھی یا نیزہ سمجھ لیں، تو اس کی نوک اس شخص کے کندھے پر رکھتے اور مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کام کریں جو وہ چاہتے تھے۔ اور یہی شمعون کو بھی کیا گیا کہ وہ یسوع کی صلیب اٹھائے۔ اسے یسوع کی صلیب اٹھانی پڑی مجبوراً، خوشی سے نہیں، خوشی سے بالکل بھی نہیں، مجبوراً۔ He was forced to carry the cross of Jesus Christ۔ کیا ہوا؟ اس کے نتائج کیا نکلے؟ وہ تو یہاں عبادت کرنے آیا تھا، وہ تو کتنے سالوں سے ذہنی، جذباتی، مالی تیاری کر رہا تھا، اور اس کا دل جب وہ یہ وقت قریب آ رہا تھا، تیاری مکمل ہو رہی تھی، اور پھر وہ سفر کر رہا ہے اور یروشلم پہنچ رہا ہے، تو اس کا دل کیسے جذبات اور احساسات سے معمور ہو رہا ہوگا۔ شاید اس کا کلیجہ باہر کو آنا چاہتا ہوگا خوشی کے مارے، اور اسے مجبور کر دیا گیا ہے۔ آپ سوچیں تو، اگر آپ اتنی دور سے ایسا کرنے آئے ہوں اور آپ کے ساتھ یوں ہو جائے، تو آپ کے کیا جذبات اور احساسات ہوں گے؟ اس شخص کا دل رومیوں کے لیے نفرت کے جذبات سے بھر گیا۔ میں یہاں عبادت کرنے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے پکڑ کے ایک کیسے برے کام پہ لگا دیا ہے۔ اور اس کا دل یہودیوں کے لیے بھی نفرت سے بھر گیا ہوگا جنہوں نے یسوع کو پکڑوایا ہے۔ اس کا دل یسوع کے لیے بھی نفرت سے بھر گیا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا نہیں کہ یہ کون شخص ہے۔ ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا تو اسے مصلوب کرنے کو لجا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے جذبات اور احساسات کا، اور اس کا دل کتنی کڑواہٹ سے، تلخی سے، ترشی سے بھر گیا ہوگا۔ کیا سوچتا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے؟ شاید میرے مقدر میں یہ نہیں تھا کہ میں یہاں آتا، میں نے شاید غلط فیصلہ کر لیا ہے، یا خدا کی مرضی نہیں تھی میرے لیے جو میں نے یہ کیا ہے، اور مجھے اور ہی کام میں جوت دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کبھی کبھار ہمارے جذبات اور ہوتے ہیں، ہم کچھ اور اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اور ہی کام میں الجھا دیا یا الجھ جاتے ہیں، بالکل شمعون قرینی کی مانند۔ لیکن صلیب اٹھائے ہوئے وہ جیسے ہی جا رہا ہوگا اور پیچھے یسوع، ان لوگوں نے تو یہ اس لیے کیا کہ یہ شخص راستے میں نہ مر جائے، پین کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اس بوجھ کے نیچے، ورنہ مجرم کو خود ہی اپنی صلیب اٹھا کر صلیب کی جگہ پر جانا ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ جا رہا ہوگا اور پیچھے پیچھے یسوع ہے اور بھیڑ ہے ہر طرح کے لوگوں کی جو اس کو تانے دیتے جاتے ہیں، جو اس پر تھوک رہے ہوں گے، جو آپس میں مذاق کرتے ہوں گے، اس کا تمسخر اڑاتے ہوں گے، اور یہ یسوع خاموش بغیر کچھ کہے، جیسے بھیڑ
جس کے بال کترنے ہو وہ خاموش ہوتی ہے، یا جسے ذبح کرنا ہو وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے، یسوع ایسی حالت میں رواں دواں ہے۔ اور پھر آخر کار گلگتا کی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ یسوع کو کیلوں سے جڑ کر ٹانگ دیا گیا، اور یہ شخص اب مزید نظارہ دیکھنے کے لیے وہیں ہے۔ شاگرد تو چلے گئے تھے، آپ کو پتا ہے، 10 شاگرد چلے گئے تھے، ایک نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا، ایک صلیب کے پاس ہے یوحنا، جس کے سپرد خداوند نے اپنی ماں کو کیا تھا، اور جسے اپنی ماں کے سپرد بھی کیا تھا۔ اور یہاں پر اس گلگتا کی پہاڑی پر اس شخص شمعون نے بغور جائزہ لیا۔ جب خداوند نے اپنی زبان کھولی اور ارد گرد ان تمام لوگوں کے لیے شفاعت کی، معافی کی بات کی، بدلے کی بات نہ کی، اور اس شمعون قرینی کے جذبات اور یسوع کے جذبات متضاد اور ٹکرا رہے ہیں۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد ایک ڈاکو بھی یسوع پر لعن طعن کرتا ہے، اور یسوع نے اسے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ پر کوئی الزام لگائے جھوٹا اور پھر بھی آپ خاموش ہو، اور شاید سننے والے کہیں کہ یہ واقعہ ہی ٹھیک ہے جو اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ بات اس کے برعکس ہو۔ اور پھر ایک اور شخص صلیب پر لٹکا ہوا جب یسوع مسیح سے التجا کرتا ہے کہ ہماری سزا واجبی ہے، لیکن تو نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ خداوند نے اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ان باتوں نے شمعون قرینی کے جذبات کو کینسل کرنا شروع کیا، اور اس کے اندر مثبت سوچ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کیسا شخص ہے، راستے میں بھی خاموش ہے اور صلیب پر بھی خاموش ہے، بلکہ یہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے کو ہے، ان کے لیے برکت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، اور جو التجا کرتا ہے شخص اسے بھی معافی کا مژدہ سناتا اور اسے زندگی کا وعدہ پیش کرتا ہے۔ یہ شخص کچھ مختلف ہے۔ اور پھر اس نے لوگوں کے تانے سنے جو کہتے تھے کہ صلیب پر سے اتر آ، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ سمجھ گیا کہ جسے مصلوب کیا جا رہا ہے، جس کی صلیب اٹھانے کا شرف مجھے ملا ہے، یہ آنر مجھے اتفاقاً مل گئی ہے، یہ شخص یسوع ہے، یہ شخص خدا کا بیٹا ہے، اس کے پاس اتنی قدرت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہاں کے سربراہان، یہ یہودی مفسرین اور یہ حاکم، یہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس اختیار اور قدرت ہے، یہ صلیب پر کیلوں سمیت
جو کیل لگے ہوئے ہیں معجزانہ طور پر نیچے اتر سکتا ہے، اس کے دل میں اس شخص کے لیے بڑی ہی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ تو دوسروں کے لیے دکھ سہ رہا ہے۔ اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی، اس کی زندگی صلیب کے پاس تبدیل ہو گئی۔ He became a new creature، وہ نیا انسان بن گیا، اس کا باطن تبدیل ہو گیا، اس کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ اس نے آ کر یہاں پر مسیح کو دیکھ لیا یہودی ہوتے ہوئے، کیونکہ یہودی موعودہ مسیح کے منتظر تھے کہ وہ آئے گا اور ہمیں نجات دے گا۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص جو نجات دینے والا ہے، یہ دراصل رومی تسلط سے نجات دینے والا نہیں، یہ تو گناہوں سے نجات دینے والا ہے، یہ تو نیچے صلیب کے کھڑے ہوئے لوگوں کے گناہوں سے معافی کے لیے شفاعت کرتا ہے کہ اب آپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، ان کو معاف کر۔ اور اس نے دل ہی دل میں اقرار کیا ہوگا، اے یسوع مجھے بھی یاد فرما۔ پھر کیا ہوا؟ وہ یہ سارا نظارہ دیکھنے کے بعد، سارا کچھ فنش ہونے کے بعد وہ اپنے گھر آیا ہوگا، اور جب وہ گھر آیا ہوگا تو راستے میں وہ پچھلے تمام نظارے کی یادیں زوردار انداز سے اس کی ضمیر میں اور اس کی روح میں اثر انداز ہو رہی ہوں گی۔ اور یہاں جو آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، یہاں پر لکھا ہے، اور شمون نام ایک قرینی آدمی سکندر اور روفس کا باپ۔ یہاں اس شخص کو سکندر اور روفس کا باپ کہا گیا ہے۔ رومیو 16 باب کی 13 آیت میں روفس کا وہاں پر ذکر آیا ہے۔ پولس رسول اس خط میں روفس کا ذکر کرتا ہے، بڑے اچھے انداز سے اور الفاظ کے ساتھ۔ وہاں پر اس کی ماں کا ذکر بھی کرتا ہے، شمون قرینی کی بیوی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جب یہ گھر آیا ہوگا تو اپنے خاندان کے ساتھ ان تمام واقعات اور اپنے جذبات اور احساسات اور اس سلوک کا جو لوگ اس کے ساتھ کر رہے تھے اور جس میں سے یہ بھی گزرا، اپنے گھرانے کے ساتھ اس نے آ کر شیئر کیا ہوگا، اور پھر یہ خاندان بھی یسوع پر ایمان لے آیا۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ خاندان بدل گیا۔ پولس رسول رومیوں کو خط لکھتے ہوئے شمون کے بیٹے کا بھی ذکر کرتا ہے اور اس کی ماں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ روفس کے بارے میں بیان کرتا ہے جو خداوند میں برگزیدہ ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے جب خاندان خداوند میں چلیں، جب گھرانے خداوند کو پیار کریں، جب وہ ایک مقدس زندگی خداوند کے لیے بسر کریں، جیسے رومیوں کا خط بیان کرتا ہے کہ وہ خداوند میں برگزیدہ ہے، وہ رومیوں کی کلیسیا میں برگزیدہ ہے۔ ایک خاص مقدس مقام اور قدر کی نگاہ سے وہ وہاں پر دیکھا جائے۔ کاش ہم خداوند کے گھر میں، کلیسیا میں، خداوند کی نظر میں برگزیدگی کی نظر سے دیکھے جائیں۔ پھر بیان وہ کرتا ہے کہ اس کی ماں میری بھی ماں ہے۔
رومیوں کے خط میں دیکھیں، ذرا غور کریں ان کی زندگی کیسے بدلی ہے، وہ کس طرح خداوند میں چل رہے ہیں، اور پولس رسول کے جذبات کہ وہ صرف روفس اور سکندر کی ماں نہیں، وہ میری بھی ماں ہے، وہ ایمان سے اور مسیحی محبت میں اور پیار میں اسے ماں کا درجہ دیتا ہے۔ اس کی اپنی بھی ماں ہوگی پولس کی، لیکن وہ اسے ماں کا درجہ دیتا ہے۔ کاش ایماندار عورتیں، کاش بزرگ عورتیں ایسے ہی زندگی خاندان میں اور کلیسیا میں اور کلیسیاوں میں بسر کریں کہ ان کو اس نگاہ سے دیکھا جائے، ان کو اس نگاہ سے عزت اور مقام دیا جائے۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ اس شخص کی وجہ سے ہوا جس نے یسوع مسیح کی صلیب کو اٹھایا۔ اس کے لیے آغاز میں تو یہ پینفل تھی، یہ دردناک تھی، یہ غمناک تھی، یہ بھیانک تھی، یہ شرم کی بات تھی، لیکن خداوند اور اس کی صلیب میں تبدیل کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ خداوند کا اقرار کرنے سے نہ شرمائیں، اس کے ساتھ چلنے سے نہ شرمائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے۔ یسوع کی صلیب اٹھانے کا تو شرف اس شخص کو ملا، اور یہ ایک ہی بار ملنا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت ہی ندامت فیل کرتا ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے سارا نظارہ دیکھا، جیسے ہی اس نے مسیح کی شخصیت کو اور اس کے کام کو اور اس کے ایٹیچیوڈ کو، رویے کو دیکھا، it changed his life forever and ever۔ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی۔ ہاللویہ۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا سیکھا ہے؟ کیا ہم نے گراسپ کیا ہے اس ساری تاریخی سٹوری میں، لیکن ایک سچی کہانی میں جو خداوند کے پاس آتا ہے، خداوند اسے بدل۔ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند اس شخص کو آرام دے دیا۔ ہو سکتا ہے شروع میں خداوند کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو، ایسے ہی ہو جیسے اس کی صلیب اٹھانا ہے، ایسے ہی ہو جیسے اس کے دکھوں میں شرکت کرنا ہے، ایسے ہی ہو جیسے اس کی صلیب اٹھانا ہے، لیکن یہ کام تو خداوند نے ایک ہی بار کرنا تھا، ایک ہی بار شمعون قرینی کو بھی کرنا تھا، لیکن خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ ایڈوائز کیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ تلقین کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں۔ اے جوانوں، مسیح کے ساتھ چلیں، خداوند کے ساتھ چلیں، ہر ایک زندگی خداوند کے ساتھ چلے۔ خداوند کے ساتھ چلنا بہت ہی مبارک حالی اور خوشحالی اور گہرے دلی اطمینان کا باعث ہے۔ خداوند ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم ہر روز اپنی صلیب اٹھائیں۔ کس کی صلیب؟ اپنی صلیب اٹھائیں اور اپنی خودی کا انکار کریں۔ اپنی صلیب اٹھانے سے مراد ہے اپنی چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا، کسی اور کی چیزوں کو نہیں۔ اپنی صلیب جو ہمارے لیے پینفل ہو سکتی ہے، وزنی ہو سکتی ہے، ان سے جان چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹھانی پڑے گی۔ اور دوسرا پہلو، اپنی خودی کا انکار کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کو اور اس کے کام کو اپنی ساری چیزوں پر ترجیح دیں، پریورٹی دیں، ترجیح دیں۔
یہی صلیب اٹھانا ہے، یہی خودی کا انکار کرنا ہے۔ اور اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے، اگر شمعون قرینی کہتا کہ میں نے یہ صلیب نہیں اٹھانی ہے، پھر بھی اسے اٹھانا پڑنی تھی، لیکن نہیں لکھا ہے کہ اس نے انکار کیا۔ انکار کرتا بھی تو بھی اسے اٹھانا تھی، لیکن اس نے اٹھائی۔ اس کا خاندان تبدیل ہو گیا، کلیسیا میں وہ نامور جانے گئے۔ اگر ہم اپنی صلیب اٹھائیں اور اپنی خودی کا انکار کریں، نہ صرف ہم فاتح زندگی گزاریں گے، خداوند ہمیں اپنے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے بدن کے درمیان ایک نامور، ایک اچھا مقام اور درجہ دے گا، اچھے الفاظ سے یاد کرے گا۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔